کبھی یہ مت سوچنا کہ تم تنہا ہو، میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارے نام سے منسوب تمام رشتے مجھے پیارے ہیں۔ اچھی شریک حیات خدا کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، اور تم میرے لیے نعمت ہو، میرا فخر ہو۔ تمہارا مان کبھی نہیں توڑوں گا، مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ ثقلین محبت بھرے لہجے میں بولتا ہوا اقرا کو یقین بخش رہا تھا۔ میری قمیض کہاں رکھ دی؟ جاہل عورت، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تنگ آ چکا ہوں۔ مریم افسانہ لکھ رہی تھی کہ سلمان کی آواز اس کی سماع سے ٹکرائی تو روانی سے چلتا قلم رک گیا۔ اب تخیل جو ٹوٹا تھا تو الفاظ بھی ہوا ہو گئے۔ اس نے صفحے پہ لکھی سطروں پہ آخری نگاہ ڈالی اور بے دلی سے قلم میز پہ رکھ دیا۔ وہ محبت لکھتی تھی، اس کی تحریروں میں احساس بولتا تھا۔ عزت و مان کے لفظ رقص کرتے تھے، کرداروں میں نرمی گھلی ہوتی تھی، لیکن مریم کی اپنی ذاتی زندگی میں سکون برائے نام تھا۔ شوہر نے تو اس کا تخلص ہی جاہل رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حساس دل سلمان کے لہجے پر ابھی تک نالا تھا، اس لیے آنکھوں کی نمی باقاعدہ آنسوؤں میں تبدیل ہوئی، اور پلکوں کی باڑ توڑتے چند آنسو موتیوں کی صورت لڑک کر اس کی گالوں پہ آن ٹکے، جن کو اس نے بڑی بے دردی سے ہتھیلی کی پشت سے مسل ڈالا اور اسٹڈی روم سے نکل کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ سلمان الماری کھولے، تمام کپڑے گولے کی صورت بیڈ پہ ڈھیر کیے خاموش چہرے سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں غصہ واضح تھا، اس لیے مریم سہم سی گئی اور جلدی سے اس کی قمیض ڈھونڈنے کے لیے بیڈ پہ موجود کپڑے الگ الگ کر کے دیکھنے لگی۔ ہر وقت بس لکھتی ہی رہتی ہو، اپنی بیکار کہانیوں سے وقت ملے تو گھر کا کام بھی ڈھنگ سے کر لیا کرو۔ کون سی چیز کہاں رکھی ہے تمہیں ذرا ہوش نہیں رہتا، دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے میرا۔ سلمان جب بھی بولتا اسے احساس ہی نہ ہوتا کہ اس کے جملے سننے والے کے دل پر کس قدر گرا گزرتے ہیں، بس وہ بولتا ہی جاتا۔ اس وقت بھی وہ مریم پہ خفگی بھری نگاہ ڈالے کھڑا تھا، جبکہ وہ سر جھکائے لبسیے جلدی سے قمیض ڈھونڈنے میں مصروف تھی، اور مطلوبہ شرٹ ملی تو خوشی کے رنگوں نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ یہ لیں آپ کی شرٹ مل گئی۔ آپ بھی تو دھیان سے نہیں دیکھتے نا، سلیمان کی جانب شرٹ بڑھاتی مریم نے نرمی سے کہا، جبکہ سلمان ہمیشہ کی طرح اس پہ نگاہ ڈالے شرٹ جھپٹتے ہوئے واش روم میں گھس گیا، لیکن جاتے جاتے بھی جملہ کسنے سے باز نہ آیا۔ دھیان رکھنا میرا نہیں تمہارا کام ہے، لیکن تمہیں فرصت کہاں؟ اتنی اچھی ہوتی تو پہلے سے ہی میری قمیض نکال کے رکھ چکی ہوتی۔ واش روم کا دروازہ کھٹ کی آواز سے بند ہوا تھا۔ اپنی شان میں ایسے قصیدے سننے کی وہ عادی ہو چکی تھی، اسے ڈھونڈنے سے بھی خود میں کوئی کمی دکھائی نہ دیتی تو دل اداس لیے سارا دن گھر میں بلائی بلائی پھرتی، اتری صورت لیے وہ اداس پھرتی دکھائی دیتی۔ شادی کو 1 ہی سال ہوا تھا، ابھی بچے بھی نہ تھے۔ خود کو مصروف رکھنے کے لیے اس نے لکھنا شروع کر دیا، اور اپنی تمام سوچیں، تمام خواب صفحۂ کرتاس پہ بکھیرنے لگی۔ وہ نرم جذبات کی حامل خوبرو لڑکی تھی، خوابوں کی دنیا میں رہ کر خوشگوار زندگی کے خواب دیکھنا اور ان کی تعبیر پانے کی خواہش کرنا اس کی عادت تھی۔ جیسے ہی بیاہ کے سلمان کے زندگی میں آئی، اسی دن سے اداسی کی ایک دیوار سی تن گئی۔ سلمان تمام حقوق پورے کرتا تھا، لیکن روایتی مرد ثابت ہوا تھا۔ وہ شادی کا اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی سلمان کو ٹھیک سے سمجھ نہ پئی تھی۔ کبھی تو وہ بہار کی مانند بن جاتا، تو کبھی اس کا وجود خزاں کے وجود میں یوں ڈھلتا کہ مریم کے خوابوں اور عزت نفس مان سب ایک ایک کر کے جھڑ جاتے، اور وہ بس تماشا دیکھتی رہ جاتی۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ صبر ہی بہترین عمل ہے۔ دو بدو جواب دینے والی عورت اپنی زندگی کی خود دشمن ہوتی ہے۔ مرد کبھی اس عورت کو برداشت نہیں کرتا جو اس سے مقابلہ کرے، وہ کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو، وہ عورت کی نرمی ہی چاہتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا ضرور ہوتا ہے جب اسے یہ ماننا پڑتا ہے کہ عورت محبت کی مٹی سے گندی ہے، جس کی سرشت میں صرف وفا کرنا لکھا ہے۔ وہ بھی شدت سے اس دن کی منتظر تھی جب سلمان اسے وہی عزت دے جو اس کا حق تھی، اس لیے وہ چپ چاپ پتھر کی مورت بنی کڑوی کسیلی باتیں بنا ماتھے پہ شکن لائے سنتی رہتی اور ہونٹوں پہ شکوہ نہ لاتی۔ لیکن بظاہر مضبوط بنی مریم تنہائی پاتے ہی اداسی کے گہرے کنویں میں اس قدر گر جاتی کہ اپنا آپ بے مایا لگنے لگتا۔ باجی آپ کی بہت یاد آئے گی، اتنی دور مت جاؤ، لائبہ نے رونی صورت بنا کے کہا تھا۔
तभी माइयों में बैठी चेहरे पे खुशकुन मुस्कान सुझाए मरियम खिलखिला के हंस पड़ी थी। प्यारी सी नन्ही सी मेरी बहना, मैं दूर थोड़ी ना जा रही हूँ, हर वीकेंड पे मिलने आया करूँगी। अच्छा अपने दिल पे हाथ रखो, मैं तुम्हारे दिल में हूँ और रहूँगी। मरियम ने छोटी बहन को समझाने के बाद अपने चेहरे पे दर आने वाली उदासी को छुपाना चाहा, लेकिन नाकाम रही। आप ही बता दो ना कि आप भी उदास हो, आपकी आंखें चेहरे का साथ नहीं दे रही। अब लाइबा उसकी सर हो चुकी थी। मरियम ने भी वजाहत देना ज़रूरी ना समझी, क्योंकि वो कुछ भी छुपा नहीं पाती थी। जाहिर है उदास तो होना है। पता नहीं सुलेमान कैसे हों, उनकी नेचर कैसी होगी, मुझे मिलवाने भी ले आया करेंगे या नहीं। वो फिक्रमंदी से बोलती हुई सर झुका गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी आंखों की नमी अपने देखें। सुलेमान अच्छा बच्चा है, और एक बात याद रखना, कभी उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात मत करना, और अगर वो डांटे भी तो सब्र करना। अम्मी न जाने कब कमरे में दाखिल हुई थी और अब सामने बेड पे बैठी प्यार से उसे समझा रही थी। अम्मी जान, बाजी वैसे भी आपका कहना मानती हैं, वो ऐसा ही करेंगी जैसा आपने कहा। लाइबा दरमियान में बोल पड़ी तो अम्मी ने घूर के उसे देखा। जवाबन वो सर खुजाते हुए जल्दी से कमरे से निकल गई।